اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وبا کا دور، اپنی حفاظت انسانی فرض بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی۔ اس مقصد کے لیے انسان لاکھوں جتن کرتا ہے، دوا بھی، دعا بھی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی۔ انسان دین فطرت اور اپنے اس ہدایت نامے میں رب العزت نے انسانی فلاح کا ہر سامان کیا۔ قرآن حکیم کی ہر آیت کریمہ ہے اور ہر آیت کی کوئی نہ کوئی افادیت بھی ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ اسے فائدہ بھی ہے۔ میرے بزرگ، میرے عزیز سبھی کہتے ہیں کہ انسانی حفاظت کے نقطہ نظر سے قرآن کی جو بہترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ حدیث میں اس آیت کو قرآن کی بہترین آیت قرار دیا گیا، افضل ترین آیت قرار دیا گیا۔ آیت الکرسی، کرسی دراصل اقتدار کی کرسی ہے، یہ تخت ہے بادشاہ کا، اور کون بادشاہ؟ رب العزت، اس کا بادشاہی تخت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اقتدار صرف ایک ذات کا ہے اور وہ رب کی ذات ہے جو ساری کائنات کی ہر چیز کی مالک ہے، اور وہی شخص آپ کا بہترین محافظ ہے۔ حفاظت کے حوالے سے اس آیت کی افادیت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آیت تیسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ میں نے کاوش کی ہے کہ اس کی افادیت سے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کروں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، کوئی قاری بھی نہیں، پروننسیشن کی غلطیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے میں اس اچھی طرح ایکسپلین نہ کر سکوں، بلکہ یقیناً نہیں کر سکوں گا جس طرح کوئی عالم کرتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ ہے۔ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، اسی حوالے سے کر رہا ہوں، تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہوں گا پیش کی کہ میری اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ قرآن حکیم کی زبان شاعری ہے اور یہ شاعری رب العزت نے کی ہے۔ میں اگر اس سے ایک نظم تسلیم کر لوں، یہ جو آیت الکرسی ہے، تو اس نظم کے 9 مصرے ہیں، اور وہ 9 مصرے کچھ اس طرح ہیں کہ نمبر 1، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ 9 مصرے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا عام عالم سے ہٹ کے تھوڑا سا 9 مصروں کا ایک بڑا خوبصورت سا رب بتاؤں گا شاعری کے حوالے سے، کہ آپ اسے سمجھنا ہے نا تو تھوڑا سا ایسے ملائیں جیسے شاعر ملاتے ہیں کہ پہلا مصرع اور 9واں مصرع ایک ساتھ پڑھیں اور انہیں ایک ساتھ سمجھیں، اس کے بعد دوسرا اور 8واں یہ سمجھیں، پھر تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا، اور 5ویں کو سب سے آخر میں انڈیپینڈنٹلی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو زیادہ اس کی افادیت کا سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلا مصرع ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کی محافظ ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس مصرع پہ غور کریں، اللہ کے دو نام آئے، پہلے آتا ہے الحی، ہمیشہ رہنے والا، دا ایور لیونگ۔ دوسرا آتا ہے القیوم، برقرار رکھنے والا، موجود رہنے والا، دا سیلف سبسسٹنگ، سسٹینر آف آل۔ یہ دو ہیں، یہ دو اللہ کے صفاتی نام اس میں آئے ہیں۔ آخری مصرع ہے هو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ دو نام آئے، العلی عظمت والا، بلند عظمت والا، اور العظیم بڑی شان والا، لامحدود، کبھی نہ ختم ہو رہا، کبھی نہ ختم ہونے والا، دا میگنیفیشنٹ، دا انفینٹ۔ یہ رب کی خوبیاں، یہ چاروں نام اللہ کی ان خوبیوں کو بیان کرتے ہیں جو کسی دوسرے میں ممکن نہیں۔ یہ خوبیاں جس میں ہوں، اس سے بہتر کون آپ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہی ذات ہے جس میں یہ چار خوبیاں ہیں، جو آپ کو حفظ و امان دے سکتا ہے، جو ہر وقت آپ پر نگاہ رکھ سکتا ہے، اور جو آپ کی حفاظت پوری طرح کر سکتا ہے۔ اب میں دوسرے اور آٹھویں مصرے پہ آتا ہوں۔ دوسرا مصرع ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اور آٹھواں مصرع ہے ولا یودو حفظہما، ولا یودو حفظہما۔ تو یہ دو مصرے جو ہیں، ان پہ آپ غور کریں کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ولا یودو حفظہما، اس کی اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے، اس پہ غور کریں۔ آپ کسی کو حفاظت کے لیے مقرر کریں، اسے نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے، اسے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اسے بیٹھے بیٹھے اونگ بھی آ جاتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اونگے گا لازمی ہو رہا ہے۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، اور ان پر قابو پانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ کہتے ہیں ایک بندے کو ایک چوکی دار کی ضرورت تھی، اس نے ایک صاحب کو چوکی دار رکھا اپنے گودام کے لیے، اور اس کی حفاظت پہ وہ دن رات وہاں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بندہ صبح صبح، وہ رات کی ڈیوٹی پہ تھا، تو دن کو ایک چوکی دار تھا، رات کو دوسرا۔ جو رات کے چوکی دار تھا، اس نے ایک دن صبح صبح فون کیا کہ سر، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی چور آ گئے تھے، انہوں نے سارا سامان سمیٹا اور سمیت کے گیٹ تک لیا ہے۔ اب وہ گیٹ کا مین گیٹ کا تالا توڑنا چاہتے تھے، تو مجھے کھٹکا سنائی دیا، میں اٹھا، میں نے دو فائر کیے تو وہ بھاگ گئے۔ بڑا اللہ نے کرم کیا۔ وہ جلدی سے فیکٹری پہنچا، اس نے دیکھا صورتحال ٹھیک تھی، چلے۔ اس نے اسے ایک تو انعام دیا کہ یہ لو تمہارا انعام کہ تم کھٹکے پہ اٹھے، اور دوسرا یہ تمہاری تنخواہ۔ اس نے کہا جناب میں نے تو اتنا بڑا کام کیا تو آپ مجھے فارغ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں نیند آ گئی ہے۔ چوکی دار کس بات کے ہو اگر نیند آ گئی؟ چوکی داری میں تو نیند نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان میں یہ خامی ہوتی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اونگتا بھی ہے۔ یہ صرف اس رب کی ذات ہے جو نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ چنانچہ انسان اگر حفاظت چاہتا ہے تو اس کے سپرد اگر اپنی حفاظت کرے گا، تو وہ ایسی ذات ہے جو آپ کی حفاظت اس طرح کرے گی کہ اسے نہ اونگ آئے گی نہ نیند آئے گی، اور وہ اسے نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام بھی نہیں۔ اب تیسرا اور ساتویں فکرے پہ آپ کا تیسرا فکر ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے مقابلے پہ جو ساتواں فکرہ ہے وہ ہے جی وما یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔
اور یہ جو اگلا فکرہ ہے اس کے وسع کرسی السماوات وسع کرسی السماوات والارض، یہ دو فکرے ہیں. لاہو ما فی السماوات ما فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اور اگلا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے. اس کرسی سے مراد دراصل بادشاہی تخت ہے. زمین پر جو بادشاہی کرتے ہیں ان کی بادشاہی ایک محدود علاقے پہ ہوتی ہے، اور اس علاقے میں کوئی چیز ان کی ملکیت نہیں ہوتی، ملکیت عام لوگوں کی. وہ حکمران ضرور ہوتے ہیں لیکن ملکیت کی دعوے داری نہیں کر سکتے. حقیقت میں کرسی یا تخت کسی کا نہیں ہوتا سوائے اس رب العزت کا، کہ سب ملکیت بھی، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، سب قانون اس کا ہے، سب حکمرانی اس کی ہے، اور اس کی بادشاہی، اس کی ملکیت اور اس کی حکمرانی لامحدود ہے، جس میں سب زمین اور آسمان شامل ہے. اب میں چوتھے اور چھٹے مصرے پہ آتا ہوں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ چوتھا فکرہ ہے. اور چھٹا فکرہ ہے ولا یؤتون بشیء من علمہ، بڑا سمپل ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. ولا یؤتون بشیء من علمہ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ وہ کسی چیز کا علم خود ان کو دینا چاہے. ایک زمانے تک لوگوں کو گمان تھا کہ بعض برگزیدہ لوگ، بعض جو مرتاض لوگ تھے، وہ یا کچھ مقرب فرشتے اتنی طاقت رکھتے ہیں اپنی ریاضت کے بل پر، اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو کہہ کے ہر کام کروا سکتے ہیں. تو یہاں اس کی تردید کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو اس کے دربار میں بولنے کی بھی اجازت نہیں، نہ ہی کسی دوسرے کو ہر چیز کا علم ہے. تو جو علم ہی نہیں رکھتے وہ کسی کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں. اور پانچواں جو کنکلوڈنگ مصرع ہے وہ ہے جی یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے پاس ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. انسان ہو، فرشتہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، سب کا علم نامکمل اور ناقص ہے. سب دوسروں کو چھوڑ کر انسان کو فقط رب کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کرنا ہے، کیونکہ وہی علم کا حقیقی سرچشمہ ہے. تو عزیز دوستو، یہ اس آیت کا ترجمہ تھا اور اس کی افیدیت حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. یہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائی ہیں وہ حفاظت کے لیے. تو میں یہ جو آیت کریمہ 9 مصروں کی یہ نظم رب العزت کی جو عطا ہے ہمارے لیے، اسے میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے، اور اسے سمجھ کر اور قبول کر کے ایمان اور یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح کو. آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں خود کو پائیں گے انشاءاللہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ابتلا، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر حادثے سے محفوظ رکھے گا. رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.